مسلمان سپہ سالار اسماعیل بن قاسم اور آتش پرست لشکر۔ مسلمانوں نے آرمینیا کب اور کیسے فتح کیا؟ اسماعیل بن قاسم کون تھا؟ اس عظیم سپہ سالار نے کیسے ایک ہی وقت میں آتش پرست قوم کے 4 لشکروں کو ایک ساتھ شکست دی؟ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع بحث ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، یہ 23 اگست 797 عیسوی کا گرمی کا مہینہ تھا۔ سپہ سالار اسماعیل ابن قاسم جو کہ خلیفہ ہارون رشید کے ایک عظیم لشکر کا عظیم سپہ سالار تھا، جس کو خلیفہ نے آرمینیا کے آتش پرستوں کے خلاف مہم جوئی پر بھیجا تھا۔ یہ لشکر 1.5 لاکھ فوج پر مشتمل تھا جو کہ آرمینیا کے ساحلی علاقوں میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ آغاز سے پہلے سالار اعظم اسماعیل بن قاسم نے اپنے چند جاسوسوں کو آرمینیا کی فوجی طاقت کا اندازہ لگانے پورے آرمینیا کے شمال و جنوب، مغرب و مشرق میں پھیلا دیا تھا اور ان جاسوسوں کی واپسی تک یہی پڑاؤ کرنا طے پایا۔ چند دنوں کے بعد ایک جاسوس نے آ کر آرمینیا کے مکمل حالات، فوجی چھاؤنیاں اور لشکر کی تعداد اور کون سا لشکر کہاں پڑاؤ کیے ہوئے ہے آ کر اسماعیل بن قاسم کو بیان کرتے گئے۔ ساری معلومات جمع ہونے کے بعد اسماعیل بن قاسم نے خلیفہ کے پاس ساری تصویر لفظوں میں لکھ کر بھیج دی اور مزید پیش قدمی کی اجازت طلب کی۔ سالار اعظم خلیفہ کا جواب اجازت ملتے ہی آرمینیا کے تمام لشکر کہاں کہاں تعینات ہیں اس کا پتہ کروایا اور پتہ کروانے پر پتہ چلا کہ آرمینیا کے کل 4 لشکر ہیں اور وہ 1.5 دن کی مسافت پر ایک دوسرے سے دور تعینات ہیں۔ تو اسماعیل بن قاسم نے حکمت عملی طے کرنے کے لیے تمام سالاروں کو بلا لیا۔ تمام سالاروں کے آنے سے پہلے ہی سالار اعظم اسماعیل بن قاسم تمام حکمت عملی طے کر چکا تھا اور اس نے تمام دیگر سالاروں کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ سالاروں نے حکم کی تعمیل کی اور لشکر کو کوچ کر کے آرمینیا کے سرحد پر پہنچ پے۔ جنگ کا میدان سامنے پا کر دیگر تمام سالاروں نے سالار اعظم سے حملے کا منصوبہ جاننا چاہا، لیکن سالار اعظم نے کسی کو حقیقی منصوبے سے آگاہ نہ کیا اور سب کچھ راز رکھا اور سب کو کہا کہ میرے بھائیوں، تمہیں آگے چل کر پتہ چل جائے گا۔ یہ سن کر دیگر تمام لشکر کے سالار چونکے اور کہا کہ یہ کیسا منصوبہ ہے، یہاں تک کہ لشکر آرمینیا کے ساحل سے آرمینیا کے اندر داخل ہو گیا اور اسماعیل بن قاسم نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے پہلے ہی پورے آرمینیا میں یہ خبر پھیلا دی تھی کہ مغرب کی جانب سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر آرمینیا پر حملہ کرنے کے لیے ساحلی علاقوں پر پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ شاہ آرمینیا جو کہ ایک آتش پرست تھا، اس نے مسلمان لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے تمام لشکروں کو پیغام بھجوا دیا اور تمام لشکروں کو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہونے کے لیے حکم دیا اور خود لشکر کی سربراہی کا فیصلہ کیا۔ یہ ساری صورتحال مسلمان لشکر کے تمام سالار دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے امیر کو حالات سے آگاہ کیا کہ ان آتش پرستوں کا ہر لشکر ہمارے لشکر کی تعداد سے اور جنگی انتظامات و انصرام میں ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو سالار اعظم نے یہ ساری باتیں سن کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، رک جاؤ۔ چنانچہ لشکر کو روک دیا گیا اور تمام سالاروں کو اکٹھا کر کے اسماعیل بن قاسم نے سب کو اپنی حکمت عملی سے آگاہ کر دیا اور کہا کہ ہم آرمینیا کے شمال میں موجود ہیں اور ہمارے دونوں جانب آتش پرست لشکر موجود ہیں۔ ہم ان دونوں لشکروں کو ایک دوسرے تک پہنچنے سے پہلے ان کو جا لیں گے اور باقی مشرق اور جنوب کا لشکر بھی ہم سے بہت دنوں کی مسافت پر ہیں۔ پہلے ان کو دیکھ لیں، پھر ان دونوں لشکر کو دیکھ لیں گے۔ سالار اعظم کی اس حکمت عملی کو سن کر دیگر تمام سالاران لشکر نے ٹھنڈی آہ بھری اور تسلی کے ساتھ امیر لشکر اسماعیل بن قاسم کی حکمت عملی کو سراہا۔ چنانچہ امیر لشکر نے اپنے شمال کی جانب اور مغرب کی جانب سے آنے والے لشکروں کو آپس میں ملنے سے پہلے اپنے شمال کی جانب سے آنے والے لشکر کو تہس نہس کرنے کے لیے پیش قدمی شروع کر دی اور رات کے اندھیرے میں ایک گھاٹی میں گھات لگا کر شمال سے آنے والے لشکر کا انتظار کرنے لگے۔ چند ہی گھنٹوں کے بعد گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں اور آتش پرستوں کے لشکر کے قریب آتے ہی اسماعیل بن قاسم نے ان آتش پرستوں کے لشکر پر نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے حملہ کر دیا
اور یہ نعرہ لگاتے رہے کہ ہم اللہ کے سپاہی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا جھنڈا اس پورا عرض پر لہرائیں گے۔ ہم رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور اللہ کے سپاہی ہیں۔ اور یوں ان آتش پرستوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دشمنان اسلام ان آتش پرستوں کے لشکر کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، اور بہت سارے آتش پرستوں کو جہنم واصل کیا گیا، اور بہت سارے قیدی بنا لیے گئے، اور بہت سارے آرمینین سپاہی گہری گھاٹیوں میں ان کو دھکیل کر ہلاک کر دیا گیا۔ یوں مسلمانوں کو اس آتش پرست قوم کے پہلے لشکر پر فتح حاصل ہوئی اور بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا، اور جب مغرب سے آنے والا لشکر پہنچا تو مسلمان لشکر نے ان کے ساتھ بھی پہلے جیسی حکمت عملی سے اس لشکر کو تہس نہس کر دیا، اور اب باقی 2 لشکر تھے جن میں فوج کی تعداد 5 لاکھ کے قریب تھی، اور ادھر مسلمانوں کے صرف 13,000 اللہ کے سپاہی اللہ کے شیر شہید ہوئے، اور جبکہ آتش پرستوں کے تقریباً دونوں لشکر تہس نہس ہو چکے تھے اور بہت کم سپاہی زندہ بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اب مسلمان لشکر کا مقابلہ ایک بہت بڑے دشمن کے ساتھ ہونے جا رہا تھا، جس کی سربراہی شاہ آرمینیا خود کر رہا تھا۔ اب مسلمانوں نے ان دونوں لشکروں کا ایک ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور امیر لشکر اسماعیل بن قاسم نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان لشکر کافی حد تک تھک چکا ہے۔ حالانکہ تمام سپاہی 2 لشکروں کو شکست دینے کے بعد فتح کی وجہ سے کافی پرجوش تھے، لیکن اسماعیل بن قاسم نے اپنے لشکر کو آرام کرنے کے لیے ایک سرسبز علاقے میں پڑاؤ کا حکم دیا۔ اب مسلمانوں کے ہاتھ کافی مال غنیمت بھی لگ چکا تھا، اور پڑاؤ کر کے مسلمان دوبارہ سے تازہ دم ہو کر ایک بڑے لشکر کا انتظار کرنے لگے۔ ناظرین کرام، شاہ آرمینیا کے 2 مجموعی لشکروں کو مسلمانوں نے کیسے شکست دی اور کیسے آرمینیا اس مرد میدان نے اللہ کے حکم سے فتح کیا، اور کیسے آتش پرستوں کا غرور خاک میں ملا دیا، یہ سب معلومات ہم اپنی آنے والی اگلی قسط میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی اس مرد میدان کی اگلی قسط آپ کو فوراً موصول ہو جائے۔ شکریہ۔